اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب صلوات پڑھیں بر محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک حج کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اور اب تک مسلسل آپ ابتداً 3 دن سے جنت البقیع کے حوالے سے اور جو اصل معاملہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان بھی ہوا کہ یہ ایک احتجاجی پروگرام ہے۔ اولاً ہماری ہر مجلس احتجاج ہوتی ہے اور یہ بھی ابتدا میں عرض کر دوں، بعض باتیں ہمارے حسن آصف صاحب نے بھی کہیں اور نذیر باقری صاحب نے بھی، لیکن ایک وضاحت کے ساتھ کہ ہم شیعوں کا مشن مقصد ہرگز کسی کی مخالفت نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً نہ ہم کسی پر طنز کو جائز سمجھتے ہیں، نہ کسی کی دل آزاری کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ شیعت کا مطلب ہی پوری انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانا ہے۔ جتنے بھی معصومین آئے پیغمبر سے لے کر بلکہ جناب آدم سے جو سلسلہ ہے اور آج بھی جو پردہ غیب میں ہے، ان تمام افراد کا مقصد تمام عالم بشریت کو نجات کا راستہ دکھانا ہے۔ یعنی یہ کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک کو ہدایت اور نجات دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کا مقصد دنیا کے ہر انسان کو نجات کا راستہ دکھانا ہے۔ اگر کسی فرقے نے، کسی مذہب نے، کسی مسلک نے، کسی گروہ نے انہیں کوئی عہدہ اور منصب دیا ہوتا تو پھر وہ ان کی فکر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس کو بناتا ہے وہ اس کی فکر کرتا ہے، جو جسے بناتا ہے وہ اس کی فکر کرتا ہے، جو بٹھائے گا اس کا خیال کیا جائے گا، جو یہاں تک لے کر آئے گا اس کی فکر ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بٹھایا ہے تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ راضی رہیں، جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے توفیق دی ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ راضی رہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو جسے بناتا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ جنہیں دنیا والوں نے بنایا انہوں نے خالی دنیا والوں کی فکر کی، لیکن جسے خدا نے بنایا اس نے خدا والوں کی فکر کی ہے۔ اولاً شیعت کے سلسلے میں ہرگز اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دنیاوی ادیان کے مقابلے میں کوئی دین ہے۔ اہل بیت کا معاملہ دوسرے رہبروں کی طرح نہیں ہے، نبی یا آل نبی کا معاملہ دوسرے مسلک کے رہنما کی طرح سے نہیں ہے۔ انہیں اللہ نے نبی، رسول، امام بنایا ہے اور اللہ کے لیے رب العالمین ہم کہتے ہیں، عالمین کا رب ہے۔ اگر کائنات اپنے کو مخلوق نہ مانے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنی خالقیت سے بھی انکار ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کا مخلوق ہے، چاہے مخلوق اسے کائنات کا خالق ہے، چاہے لوگ اسے اپنا خالق مانے یا نہ مانے، وہ ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کو اس نے پیدا کیا ہے۔ جب ہر ایک کو پیدا کیا ہے تو اس نے ہر ایک کی نجات اور ہدایت کی فکر کی ہے۔ اسی لیے اس نے جتنے بھی رہبر بھیجے ہیں وہ کسی خاص مذہب و مسلک کے لیے نہیں بھیجے ہیں، بلکہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجے ہیں۔ پیغمبر اگر دنیا میں آئے ہیں تو مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے نبی کو نبی بنایا ہوتا تو پیغمبر مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آتے۔ پیغمبر کو اللہ نے نبی بنایا تھا، جس طرح وہ عالمین کے لیے رب ہے اسی طریقے سے اس نے اپنے نبی کو بھی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔
یعنی پیغمبر کا مشن دنیا کے ہر انسان کو ہدایت دکھانا، ہدایت کا راستہ دکھانا، دنیا کے ہر انسان کو نجات کا راستہ دکھانا۔ پیغمبر کے سلسلے میں یہ غلط فہمیاں ہوئی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے رہنما کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ خود پیغمبر تمام عالم بشریت کے رہبر ہیں، انہوں نے پوری انسانیت کی فکر کی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہمارے سلسلہ ہے، پہلی ذات گرامی مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی معاملہ یہ ہے کہ کسی خاص مسلک کے رہبر و رہنما نہیں ہے، بلکہ تمام عالم بشریت کے رہنما ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مشن یہ تھا کہ دنیا کی ہر ذات ہدایت پا جائے، دنیا کی ہر ذات نجات پا جائے۔ نبی تو آئے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جانے پائے۔ امیر المومنین کی ولایت تو اسی لیے تھی، اسی لیے وہ حدیث ہے کہ اگر لوگ ولایت امیر المومنین پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، یعنی گویا اللہ نے انہیں اس لیے بھیجا ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، اس لیے انہیں بھیجا ہے کہ ہر ایک جنت میں چلا جائے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہر ایک ہدایت پا جائے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہر ایک انسان بن جائے، اس لیے بھیجا ہے کہ خالی زبان سے اپنے کو انسان نہ کہے بلکہ حقیقی معنی میں انسان بن جائے۔ تو ان کا مشن تمام عالم بشریت تھا۔ تو بہرحال میں نے اس لیے یہ بات عرض کی ہے کہ ہم شیعوں کا بھی مشن ہرگز کسی کی دل آزاری یا کسی کی مخالفت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی بات ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ہمیں کیسے نجات ملے گی اور دنیا کا انسان کیسے نجات پائے گا، ہدایت ہمارے کیسے ہوگی اور دنیا کے افراد کی ہدایت کیسے ہوگی۔ آل محمد کا مشن یہی تھا کہ دنیا کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں۔ آج ہم بھی انہی اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی نجات کے لیے قربانی نہیں دی تھی بلکہ عالم بشریت کی نجات کے لیے قربانی دی تھی۔ حسین ابن علی تو نجات یافتہ تھے، پھر کربلا میں جا کر 72 قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اسی لیے تو دی ہیں تاکہ حسین ابن علی کے ذریعے سے دنیا نجات کے راستے کو پہچان لے اور ہدایت کے راستے کو پہچان سکے، یعنی عالم بشریت کو ہدایت کا راستہ دکھانا، نجات کا راستہ دکھانا۔ تو پہلی چیز ہمارا مشن ہر ایک کی ہدایت کو، ہر ایک کو ہدایت کا پیغام دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ہدایت اور نجات کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے سامنے وہ راستے بھی بتائے جائیں کہ اس راستے پر چلو تمہیں ہدایت ملے گی، اور ممکن ہے کہ کسی کی بھلائی، کسی کی ہدایت، کسی کی نجات کے لیے کچھ راستوں سے ہوشیار بھی کیا جائے کہ ان راستوں سے ہوشیار رہنا، اس لیے کہ اگر ان راستوں پہ چلو گے تو سوائے ضلالت و گمراہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسے راستوں کی نشاندہی ہو یا کچھ ایسے نام آئے تو یہاں اختلاف تعصب یا مذہب یا مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، صرف ہدایت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آؤ اس راستے پر آؤ گے تو ہدایت ملے گی اور اس راستے پر جاؤ گے تو ضلالت و گمراہی تمہاری قسمت بن جائے گی۔ تو یہاں معاملہ بعض افراد کے نام آنے کا ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہے لہذا ہم اسے کہتے ہیں۔ ایک بحث ہے خود جنت البقیع کا معاملہ، اور چونکہ یہ بھی احتجاجی ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں۔ ابھی وہابیت کا تذکرہ کیا، یہ یقین رکھیے کہ عالم اسلام کے میں ابتدائے اسلام سے آج تک اسلام کو اتنا نقصان ان لوگوں سے نہیں پہنچا ہے کہ جو لوگ کھل کر اسلام کے مقابلے میں دشمن بن کر آئے، بلکہ اسلام کو ان لوگوں سے زیادہ نقصان پہنچا جن کے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کر مسلمانوں کے درمیان شامل کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ یعنی زیادہ اسلام کو نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے کہ جنہیں، یہ بھی ایک الفاظ پر توجہ دیجیے کہ جنہیں استعمار نے اسلام کی نقابیں ڈال کر مسلمانوں کے درمیان لانے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ ابتدائی دور سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان وہابیت کی شکل میں ہے کہ اولاً ہمارا، میں نے اسی لیے کہا کہ کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، اصل ہمارا معاملہ خداوند عالم سے ہے، اصل معاملہ معبود و پروردگار سے ہے۔ اور یہ بھی صراحت اور وضاحت کے ساتھ عرض کروں کہ ہم شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو اللہ سے دور ہے ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ ہمارا نہ تو کسی سے اتحاد اپنی ذات کی بنیاد پر ہے، نہ اختلاف اپنی ذات کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے اتحاد و اختلاف کا محور و مرکز صرف ذات پروردگار ہے۔ جو بھی اللہ والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے،
جو بھی اللہ والا نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں. اور اسی لیے ایسے افراد کی اگر مخالفت ہو یا ایسے افراد کا نام آئے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے ان کا مسلک یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے ان کا دین یہ نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ خداوند عالم کو ہم نے مان لیا ہے تو جو بھی اللہ والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اور جو اللہ سے دور ہے، لہذا جو الہی مشن کے مقابلے پر آئے، الہی دین کو مٹانے کی کوشش کرے، یہ یقیناً قابل مذمت ہے. ابتداً یہ جنت البقیع کا جو میٹر ہے، معاملہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ وہاں پر روایات کے اعتبار سے اولاً یہ اسلامی تحریک کے بعد، اسلام کے پھیلنے کے بعد سب سے پہلا اسلامی قبرستان قرار پایا، یعنی مسلمانوں کا سب سے پہلا باقاعدہ اگر قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے. اور اس میں جیسا کہ مشہور ہے تقریباً 10,000 اصحاب دفن ہیں، یعنی جنت البقیع میں 10,000 اصحاب کے سلسلے ملتا ہے کہ دفن ہیں. آج بعض افراد صحابیت کی دہائی دیتے ہیں اور ہر موقع پر صحابیت کو ایک اپنے مذموم مقاصد کے لیے ذریعہ بناتے ہیں. اگر واقعاً صحابیت کی دہائی ہے تو کیا یہاں صحابیت کا معاملہ نہیں ہے؟ بھائی اگر مسئلہ صحابیت کا ہے، اصحاب کے احترام کا ہے، تو کیا یہ احترام نہیں ہے کہ ان کی قبریں کھود دی جائیں؟ تو تقریباً 10,000 اصحاب جنت البقیع میں دفن ہیں، اور یہ 10,000 کی تعداد کم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو اہم شخصیات جنت البقیع میں دفن ہیں، آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں 4 نشان قبر بنے ہوئے ہیں. یہ اولاً یہ بھی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ جنت البقیع کو تباہ کیا گیا. اولاً وہابیت کے ہاتھوں سب سے پہلے 1220 ہجری میں جنت البقیع کو تباہ کیا گیا تھا، اور پھر اس وقت جب شدت سے احتجاج ہوا تو اس کے بعد بہرحال ایک دوسری حکومت آئی جس سے ان کا خاتمہ ہوا تھا. دوبارہ جب ان کی حکومت آئی ہے 1343 ہجری، 1344 ہجری، یعنی آج ہے 1443 ہجری، تقریباً آج 99 سال آج مکمل ہو گئے، یعنی 99 سال مکمل ہو گئے آج جنت البقیع کو تباہ ہوئے. 1343 ہجری میں اسے مسمار کیا گیا، اور پھر اس وقت جب احتجاج اور اعتراض شروع ہوا تب اتنی اجازت ملی تھی کہ یہ نشان قبر باقی رہ جائیں. یعنی اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے، یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس احتجاج سے فائدہ کیا، فلاں جگہ پر کیوں جائیں، وہاں پر کیوں جائیں، اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ خاموش رہتی تو پہلی چیز ہے کہ یہ آثار آپ کے سامنے یہ بھی نہ ہوتے، اس لیے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ بالکل اس جگہ کو برابر کر دیا جائے، وہاں سے یا تو روڈ نکال دی جائے یا مکمل ایک صحن بنا دیا جائے کہ یہ پتہ بھی نہ چلے کہ کس جگہ پر کس کی قبر تھی. یہ ابتدا میں احتجاج کا ایک اثر تھا کہ یہاں تک باقی. اور دوسری چیز میں تمام امت مسلمہ کے لیے ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد سے آج تک احتجاج نہ ہوتا تو اب تک روضہ رسول کو بھی یہ مسمار کر چکے ہوتے. یعنی یقین رکھیے کہ اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو پھر جنت البقیع کے بعد دوسرا نمبر روضہ رسول کا تھا، روضہ رسول کو بھی یہ تباہ کر چکے ہوتے، اس لیے کہ ان کے نظریے کے مطابق دنیا میں کوئی بھی روضہ نہ ہونا چاہیے. ان کا اصل نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی روضہ نہ ہونا چاہیے، کوئی عمارت نہ ہونا چاہیے، کوئی بارگاہ نہ ہونا چاہیے، کوئی قبہ نہ ہونا چاہیے، قبر بالکل برابر ہونا چاہیے. یہ ایک ان کا اپنا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر فوراً ہی شرک کے فتوے اور کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں. البتہ المیہ تو اس بات کا ہے کہ آج اس شرک اور کفر کے فتوے لگانے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اختلاف فقہی اختلاف ہے یا عقیدتی اختلاف ہے. یعنی ان بندگان خدا کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ فقہی معاملہ ہے، فرعی معاملہ ہے یا اصول دین کا معاملہ ہے. بھائی کفر اور شرک کی بات عقائد میں آتی ہے، اصول دین میں آتی ہے. یہاں تو معاملہ فقہی معاملہ ہے. ایک مذہب کا عقیدہ ہے 99 مسلمانوں کا 99% تمام اسلامی مذاہب کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر روضہ بن سکتا ہے. یعنی 99% مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر روضے بن سکتے ہیں. یہ 1% وہابیت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، روضہ نہیں بن سکتا. تو اولاً یہ اختلاف فقہی اختلاف ہے، عقیدتی اختلاف نہیں ہے. لہذا فقہ کی بنیاد پر کسی پر شرک کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ تمام اسلامی فرقوں میں فقہی اختلافات موجود ہیں. آج کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جو نماز کے سلسلے میں متفق ہو؟ نماز میں آیا اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ روزے کے سلسلے میں اختلافات ہیں نہیں ہیں؟ حج کے ارکان کے سلسلے میں اختلافات، ہر فقہی مسئلے میں اختلاف ہے. تو فقہی مسئلے میں اختلاف ہونا سب نہیں
نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کفر و شرک کا الزام لگایا جائے۔ اگر کفر و شرک کی بات آتی ہے تو عقائد کے سلسلے میں ہوتی ہے، یعنی عقیدہ انسان کا کیا ہے۔ یہاں معاملہ عقائد کا نہیں ہے، یہاں معاملہ فقہ کا ہے، پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ یہ فقہی معاملہ بھی جو میں نے ابتدا میں آیت عرض کی ہے، آیت کی روشنی میں خود ایک اسلامی نظریہ ہے، خود اسلامی تصور ہے۔ ہرگز اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ روزے نہ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کے علاوہ آپ تاریخ جا کر پوچھئے، جس وقت ختم مرتبت کی رحلت ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، اس وقت تو آج اسی فرقے کے بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، تمام اصحاب موجود تھے۔ جس وقت تمام اصحاب موجود تھے، وفات پیغمبر کے بعد جب پیغمبر کو دفن کیا گیا تو اس وقت اس قبر کے اوپر سائبان بنا تھا، نہیں بنا تھا؟ تاریخ میں ہے کہ اس قبر کے اوپر باقاعدہ سائبان بنا ہے۔ کن لوگوں نے بنایا؟ ان لوگوں نے بنایا ہے جو اپنے کو بڑے بڑے صحابی کہتے تھے۔ یعنی پہلی چیز ہے کہ اصحاب پیغمبر کا عمل بھی موجود ہے۔ اگر اسلام میں یہ چیز غلط ہوتی تو سب سے پہلے تو ان اصحاب پیغمبر نے غلط کیا۔ یعنی اگر ان اصحاب سے آپ سیرت کو لے رہے ہیں، ان اصحاب سے آپ دین کو لے رہے ہیں، تو اصحاب کا تو عمل موجود ہے۔ اور دوسری چیز، جہاں تک قبروں کی بات ہو، اور قبروں پر قبوں کی بات ہو یا مزار کی بات ہو، آج ایک عرصے سے، ابتدائی اسلام سے، یہ فلسطین کا معاملہ بھی ہے، ایک اسلامی مسئلہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ جب آخری ماہ رمضان کے جمعے میں یوم القدس کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قدس کی بات کرتے ہیں جو بقی کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے معاملہ یہاں قدس یا صرف بقی کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ناانصافی اور ظلم کا ہے، اور ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی یقین رکھیے کہ ہم تو اس درس سے وابستہ ہیں کہ ہم صرف سامنے آئے ہوئے افراد کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے کربلا سے درس لیا ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے مقابلے میں کس کے ہاتھ میں تلوار ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کس نے ان ہاتھوں میں تلوار دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ آج جب کربلا میں ہم آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صرف امام حسین کا قاتل کہیں کہ حرملہ ہے یا عمر سعد ہے، جبکہ کربلا میں کس نے قتل کیا ہے امام حسین کو؟ تلوار کس کے ہاتھوں میں؟ یا تو حرملہ کے ہاتھ میں ہے یا شمر کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب بھی بات آتی ہے تو قاتل کون ہے؟ اصل قاتل کون ہے امام حسین کا؟ یزید ہے۔ کیا یزید کربلا میں آیا ہے؟ ہرگز کربلا میں نہیں آیا ہے۔ کیا یزید نے حرملہ اور عمر سعد کو بھیجا ہے؟ حتیٰ یزید نے بھی نہیں بھیجا ہے، بھیجا تو ابن زیاد نے ہے۔ یعنی بھیجنے والا ابن زیاد ہے، قتل کرنے والا شمر ہے، قتل کرنے والا حرملہ ہے، قتل کرنے والا عمر سعد ہے۔ لیکن جب بھی قاتل امام حسین کی بات آتی ہے تو ہم یزید کا نام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بارگاہ سے وابستہ ہے کہ ہم خالی سامنے آئے ہوئے چہروں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چہروں کو بھیجا کس نے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنت البقیع کو آل سعود نے مسمار کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آل سعود کو وجود دینے والے کون لوگ ہیں۔ بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں وجود کس نے دیا ہے۔ اس لیے کہ صرف سامنے آئے ہوئے چہروں کی مخالفت کر دینا یہی کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو پیچھے چہرے چھپے ہوئے ہیں ان چہروں کو آشکار کرنا۔ کربلا در حقیقت اس درسگاہ کا نام ہے جو بہت سے چھپے ہوئے چہروں کو بھی آشکار کر دیا کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ یقین رکھے صدیقہ طاہرہ کا معاملہ ہو یا جنت البقیع کا معاملہ ہو، بہت سے ایسے چہرے ہیں جو آج بھی پردے میں موجود ہیں، آج بھی ابھی ان کے چہروں سے مکمل طور پر نقاب نہیں الٹ سکی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی مجرم کون افراد تھے۔ اس لیے کہ معاملہ یہاں پر، اور پھر یہ بھی یقین رکھیے معاملہ جو آل سعود کا میں نے کہا اور وہابیت، یہ بھی ایک ابن تیمیہ کے نظریات تھے جنہیں آگے بڑھایا ہے محمد ابن عبد الوہاب نے۔ محمد ابن عبد الوہاب یہ بھی ایک تاریخی نام ہے آج کا زمانہ، بالخصوص بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج بہت سی چیزیں آپ خود سرچ کر کے پڑھیے۔ اور میں نے ایک مجلس میں بات بھی عرض کی تھی کہ اب وہ زمانہ نہیں کہ رہ گیا کہ آپ ہر ایک سے پوچھیں کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے اور کس جلد میں لکھا ہے اور کس صفحے پہ لکھا ہے اور فلاں صفحہ آپ نے غلط بتا دیا۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کچھ بھی معلوم کرنا چاہیں آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔
آپ کے سامنے اب کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے، صرف اتنا احساس ہو کہ ہمیں صحیح بات معلوم کرنا ہے تو آدمی سب کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آشکار ہے، اس وقت واضح ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب جس نے ایک بنا ڈالی ہے عالم اسلام میں انتشار، اختلاف، کینے اور دشمنی کی اس دور میں، چونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے افراد تھے، اور وہی نظریات جب آگے بڑھے، اور یہ بھی ایک میں نے کہیں اس سے قبل کی مجلس میں ایک بات کہی ہے کہ قابل افسوس چیز ہے کہ آپ تاریخ پڑھیے، محمد ابن عبد الوہاب یعنی عبد الوہاب کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس نے یہ مذہب ایجاد کیا ہے، اور در حقیقت خود ایجاد نہیں کیا ہے، یہ بھی ابن تیمیہ کے نظریات تھے جو اس نے دوبارہ اسے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اصل نام ہے محمد، یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ مذہب جو مشہور ہے باپ کے نام سے، قابل تعجب ہوگا آپ کے لیے کہ باپ کے نام سے مذہب مشہور ہے، لیکن خود باپ اپنے بیٹے کے اس مذہب کا مخالف تھا۔ باقاعدہ باپ نے اپنے بیٹے کی مخالفت میں کتاب لکھی، اور صرف باپ نے نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی نے، سلمان نے بھی، سلمان ابن عبد الوہاب، اس نے بھی اپنے بھائی کی مخالفت میں باقاعدہ کتاب لکھی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک فرقہ جو وجود میں آیا، اب انہوں نے جو بہت سے اسلام کو نقصانات پہنچائے، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی تھا جو آج آپ کے سامنے ہے جنت البقیع کی شکل میں، اور ان کا مشن بات آئی تو قابل غور چیز ہے۔ جس وقت یہ فرقہ وجود میں آیا یعنی وہابیت کے نام سے، اور ان افراد کے اگر مزاج کو دیکھیں، ان کے ہاں ہٹ دھرمی، ضد، اکڑ، اپنے آگے کسی کے نہ سننا، اپنے علاوہ کسی کو جنتی نہ سمجھنا، اپنے علاوہ کسی کو دیندار نہ سمجھنا، اپنے علاوہ کسی کو مذہب والا نہ سمجھنا، اپنے علاوہ کسی کو خدا والا نہ سمجھنا، یہ ان کے مزاج میں بات پائی جاتی ہے۔ یہ آپ قابل غور ہے، آپ بہت سے جگہوں پر اس طریقے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، یعنی جہاں مزاجوں میں یہ ہے کہ بس ہم ہیں، اور جہاں مزاج میں یہ آ جاتا ہے ایسے افراد اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے سماج کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں یہ مزاج آ جاتا ہے کہ بس ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، یہی ایک مصیبت ہے کہ ہم سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے، اکیلے جنتی تو بس ہم ہیں، ہمارے علاوہ ہر ایک جہنمی ہے۔ پیغمبر کا مشن یہ نہیں تھا کہ اکیلے ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ ہر ایک جہنمی ہے۔ پیغمبر کا تو مشن یہ تھا کہ اگر ہم جنتی ہیں تو ہر ایک کو جنت کا راستہ دکھا دیں گے۔ مشن تو یہ تھا کہ اگر ہم جنتی ہیں تو ہر ایک کو ہم جنت کا راستہ دکھا دیں۔ امیر المومنین کا مشن یہی تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہم سردار جنت ہیں تو ہر ایک کو جنتی بنا دیں گے۔ تو گویا جس کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اگر ہدایت یافتہ ہیں تو دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، ہم جنتی ہیں تو دوسروں کو جنت کا راستہ دکھا دیں گے۔ سمجھ لیجئے سچا وہی نبی کا ماننے والا ہے، سچا وہی علی کا ماننے والا ہے، سچا وہی دیندار ہے، اور سچا وہی مولائی ہے۔ مولائیت اسے نہیں کہتے ہیں کہ اکیلے ہم جنتی، یہ تو اس فرقے کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس مسلمان نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی دیندار نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی اللہ والا نہیں، اور اسی میں ایک چیز ہے کہ اپنے آگے کسی کا نہیں سننا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہے، یہ قابل غور ہے۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید ہے وہ اپنے عقل اور فکر اور شعور کو استعمال کرنے کی۔ ہمارا دین اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو، اللہ نے تمہیں فکر دی ہے، اس کا استعمال کرو، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اس کا استعمال کرو۔ اور اگر آپ پوری انسانی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے، وہاں انسانیت کو نقصان پہنچا ہے کہ جہاں پر لوگوں نے عقل اور فکر اور شعور کو کام میں نہیں استعمال نہیں کیا، اور تنہا نقصان ہی نہیں پہنچا ہے بلکہ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ غلط افراد اسی وقت اپنے غلط مشن میں کامیاب ہوئے ہیں جب لوگوں نے اپنی عقل اور فکر کا استعمال نہیں کیا۔ ورنہ یہ ناممکن ہے کہ یزید جیسے افراد کامیاب ہو جائیں، یہ ناممکن ہے کہ یزید کے آباء و اجداد جیسے بدترین افراد کامیاب ہو جائیں۔ آج اگر یقین رکھیے کہ انسانی تاریخ میں اگر کوئی غلط آدمی کسی بھی عنوان سے کامیاب ہوتا ہے یا سر پر چڑھتا ہے تو اسی وقت چڑھتا ہے جب سامنے والے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے شعور کا استعمال نہیں کرتا ہے تب غلط لوگوں کو موقع ملتا ہے سر پہ چڑھنے کا، ورنہ اگر لوگ اپنے عقل اور فکر اور شعور کو استعمال میں لے آئے تو کبھی بھی نقصان پہنچانے والوں کو اپنے مقصد میں کامیابی کا موقع فراہم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط آدمی نقصان پہنچاتا ہے
تو اس کو نقصان پہنچانے کا موقع یہی پبلک دیا کرتی ہے، اس وقت دیتی ہے جب عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کے لیے، اس سے قبل کہیں عرض کیا، امام حسین کی اگر آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ جس وقت کربلا کے لیے نکلے ہیں تو سرکار سید الشہداء نے جملہ کہتے ہوئے پہلا قدم بڑھایا ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مسئلہ یزید سے ہے، اختلاف یزید سے ہے، بیعت یزید نے مانگی ہے. آج آپ کے مقابلے میں یزید کھڑا ہے، آج یزید اپنے کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہے، آج یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یزید آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ رہا ہے. لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بھائی بگڑا ہوا یزید ہے اور آپ امت کی بات کر رہے ہیں، مقابلے پر یزید ہے اور آپ اصلاح کی بات امت کے لیے، پبلک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن امام حسین کا جملہ یہی ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. شاید امام حسین نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر امت کی اصلاح ہوئی ہوتی تو آج یزید جیسے فاسق و فاجر حاکم اسلامی نہ بن رہے ہوتے. اگر یزید جیسے افراد برسر اقتدار آتے ہیں، حاکم اسلامی بنتے ہیں، تو یزید جیسوں کی غلطی کم ہوتی ہے، اس پبلک کی غلطی زیادہ ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پاتی ہے، جو اپنے شعور کا مظاہرہ نہیں کر پاتی ہے، جو خود نہیں سمجھ پاتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کے اندر کتنا شعور ہے. آج دنیا میں اگر غلط لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ 10 20 15 لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں تو سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط آدمی غلط کام کر کے گیا ہے. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس کا سپورٹ کیا تھا. اور یہ اسی وقت آدمی غلط لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے جب اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے. لہذا اگر اسلامی طریقہ، اسلامی تحریک دیکھیں اور اسلامی مزاج دیکھیں، اسلام میں قدم قدم پر یہی حکم ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو. یہ قرآن کی تقریباً اکثر آیات میں یہ جملہ جو ہے، کیوں نہیں غور کرتے ہو، کیوں نہیں فکر کرتے ہو، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے ہو، کیوں نہیں تفکر کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان باقی رہیں. اس لیے انسان باقی رہے کہ ہمارے اور جانوروں میں اگر کوئی فرق ہے، تنہا ہماری عقل فرق ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو تاکہ حقیقی معنی میں تم انسان بن سکو. اپنی عقل کا استعمال کرو تاکہ تم انسان بن سکو. گویا جب تک عقل کا استعمال نہ ہو تو ہم انسان نہیں ہیں. تو اسلام کا زور ہے، قرآن کا زور ہے کہ عقل کا استعمال ہو. آج جتنی بھی غلط تحریکیں، غلط افراد ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کیجیے. آدمی جب روڈ پہ بیٹھ کے غلط مال بیچتا ہے تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا زیادہ چھان بین نہ کرے، ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرے، بس کسی طریقے سے لے کے چلا جائے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ زیادہ چھان بین کرے گا تو اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی. اگر زیادہ چھان بین کرے گا، زیادہ غور و فکر کرے گا تو اس کا خراب ہونا سامنے آ جائے گا. یہ کسی طریقے سے آنکھ بن کر کے اس چیز کو لے لے. یہ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے. اور اسی لیے یقین رکھیے، دنیا میں ایک لفظ ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے جس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا، وہ ہے اندھ بھکتی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اندھی عقیدت. ہر مذہب کے لیے سب سے خطرناک چیز یہ اندھی عقیدت رہی ہے. کسی بھی مذہب کو اندھی عقیدت سے زیادہ کسی اور چیز سے نقصان نہیں ہوا. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، اس مذہب و مسلک کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اندھی عقیدتوں سے ہوا ہے. یعنی جہاں پر عقل کو پیچھے رکھ کر جذبات کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہوئی ہیں، جہاں خالی جذبات، آج یہی دنیا میں ہو رہا ہے کہ صرف آنکھوں کے اوپر مذہب کا جنون طاری کر کے بہت سے کام کروائے جا رہے ہیں. انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، انسان کو عقل کے استعمال کا موقع نہیں دیا جاتا. اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ عقل کا استعمال کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے. عقل کا استعمال کرے گا تو سوچے گا کہ ہم کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. عقل کا استعمال کرے گا تو پتہ ہوگا کہ کون ہمیں استعمال کر رہا ہے. اس لیے کہ جب انسان عقل کا استعمال نہیں کرے، جو چاہے گا کروا لیا جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ عقل کا استعمال نہ کرو. تو اسلام کا زور ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو تاکہ تم خود فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم عقل کا استعمال نہ کرو. اسی لیے قابل غور چیز وہابیت کی اگر
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے. ایک معتبر حوالہ دے رہا ہوں آیت اللہ بروجردی، اور ان کے سلسلے میں نقل کیا ہے شہید مطہری نے آیت اللہ بروجردی کے لیے کہ ایک معتبر فقیہ اور عالم ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ 12ویں صدی میں، یعنی جب یہ فرقہ وجود میں آیا، اس وقت باقاعدہ یورپ میں ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف. توجہ دیجیے گا، یعنی باقاعدہ یورپ میں ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف. یعنی ان کا مشن یہ تھا کہ لوگ عقل کا استعمال نہ کریں، جو کہہ دیا جائے آپ مان لیجیے، جو بتا دیا جائے سر جھکا کے تسلیم کر لیجیے، آپ زیادہ سوال نہ کیجیے، زیادہ پوچھیے نہ، زیادہ جستجو نہ کیجیے، عقل کا استعمال نہ کیجیے. باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف. اسی تحریک سے متاثر ہو کر عالم اسلام میں یہ فرقہ وجود میں لایا گیا. یعنی یہ فرقہ جو وجود میں آیا تھا اسی تحریک کا نتیجہ تھا. اور رک کر ایک جملہ عرض کروں کہ انہی کے بقول عالم اسلام میں یہ فرقہ وجود میں آیا اسی تحریک سے متاثر ہو کر جسے وہابیت کہا گیا ہے، اور اسی تحریک سے متاثر ہو کر مومنین کے درمیان ایک فرقہ وجود میں آیا جسے اخباریت کہا گیا ہے. آیت اللہ بروجردی کے میں الفاظ نقل کر رہا ہوں. بقول ان کے دونوں مذاہب میں یہ فرقے وجود میں لائے گئے. ان کی اصل یہ تھی کہ تم عقل کا استعمال نہ کرو، اصل یہ تھی کہ تم غور و فکر نہ کرو، اصل یہ تھی بس آنکھ بند کر کے مان لو. وہاں وہابیت ہے اور ہمارے ہاں اخباریت ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارا اختلاف کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. اصل معاملہ کون حق کے راستے پر اور کون حق کے راستے پر رکاوٹ بنتا ہے. اگر واقعاً ہم حق والے ہیں تو ہمارا فریضہ سامنے چہروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے اصل مقصد کو دیکھنا ہے. اور یقین رکھیے کہ آج تک بہت سے موقعوں پر حق کے آشکار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں برا مان جائیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں کو برا لگ جائے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نقصان ہو جائے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ذات کو نقصان ہو جائے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مجلسیں کم ہو جائیں گی، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں لوگ نہیں بلائیں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے کہ زبان پہ کیا آنا چاہیے. اگر ہم نے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوتا اور جو حق ہے اسے زبان سے حق کہا ہوتا، اور جو باطل ہے اسے بھی جناب سیدہ کا یقین رکھیے کمال یہ تھا. دو چیزیں ہمیشہ نگاہوں میں رہیں، اور جب تک دونوں ایک ساتھ نہ ہوں کبھی بھی حق کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے. ایک چیز ہے احقاق حق، اور بہت سو کے لیے احقاق حق کافی نہیں ہوتا. یعنی حق بتا دیا جائے کہ حق یہ، جب تک ساتھ میں ابطال باطل نہ ہو. اگر ایک والدین اپنے بچے کی بھلائی چاہتے ہیں تو یقین رکھیے کہ اگر گھر سے باہر بھیج رہے ہیں تو دو طرح کی ہدایات بچوں کے لیے ہوتی ہے. دیکھو اس راستے پر جاؤ گے تو تم مقصد تک پہنچ جاؤ گے، لیکن ہر ہوشیار والدین صرف وہی راستہ نہیں بتاتے ہیں جو مقصد تک پہنچاتا ہے، بلکہ ان راستوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو مشن سے دور کر کے نقصان پہنچاتے ہیں. یقین رکھیے کہ اگر اس راستے پر ہدایت و نجات ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس راستے کے اوپر ضلالت و گمراہی ہے. اور اسی لیے ایک جملہ عرض کروں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی کا سبب ذاتی کینہ نہیں تھا بلکہ آنے والی امت کو ضلالت و گمراہی سے بچانا تھا. جناب سیدہ کونین جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، یقین رکھیے اس کا اختلاف کسی سے ذاتی نہیں تھا. اگر ذاتی معاملہ ہوتا تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، معاف کر دیتی. یہ معاف اس لیے نہیں کیا تھا کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے سامنے اتمام حجت کیا تھا کہ ہمارے ذریعے سے تم حق کو بھی پہچانو، ہمارے ہی ذریعے سے باطل کو بھی پہچانو. میں جس کا دفاع کروں گی وہی حق ہوگا اور جس سے ناراض ہو جاؤں گی وہی باطل ہوگا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی حق کیا ہے باطل کیا ہے، دونوں کو بتانا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کس راستے پر چلو گے تو تمہیں نجات ملے گی اور کس راستے پر جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو جب صدیقہ طاہرہ کے عمل تھا تو آج ہم سب کا بھی فریضہ ہے کہ وہ راستے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ایک پہلو آیا اخباریت کا معاملہ ہے، یہ بھی آج ہمارے لیے جس طریقے سے عالم اسلام میں وہابیت کا مسئلہ ہے جس نے بنا میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. ویسے ہمارے ہاں بعض نادان افراد ہیں، بعض بہرحال ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے خالی جذبات میں آ کر
آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غدیر کو پہچانیں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت علی کو پہچانیں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غدیری شریعت کو پہچانیں. اور اتنا یقین رکھیے کہ غدیری شریعت اس مقدس شریعت کا نام ہے جس تک ہر ایرا غیرہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. غدیری شریعت اس بابرکت شریعت کا نام ہے جس تک پہنچنے کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، تلاش و جستجو کی ضرورت ہے. جب آپ محنت کریں گے تب سمجھ میں آئے گا غدیر میں کون سی شریعت مکمل ہوئی تھی. یہ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ کے ہم غدیری شریعت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جیسے مختلف جگہوں پہ شریعتیں بنائی گئیں ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی شریعت ہے. یہ دنیا والوں کی شریعتیں اور ہیں، اور علی کی شریعت علی کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت ہے جسے علی نے بچایا ہے. اور اس الہی شریعت تک پہنچنے کے لیے یہ نہ سوچئے کہ چند کتابیں پڑھ کے، چند روایات پڑھ کے، چند اخبار پڑھ کے آپ اس شریعت کو سمجھ لیں گے. نہیں، اس کے لیے یا تو اتنی محنت کیجئے جسے ہمارے اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی آپ وہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے اپنی اور غیروں کی تاریخ پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے کہ غدیری شریعت کیا تھی. اگر اتنی صلاحیت ہے تب آپ آزاد ہیں، جائیے اپنے علم پہ عمل کیجئے. لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ہر غیرے کے بہکاوے میں نہ آئیے کہ آپ کتاب پڑھ لیجئے آپ کو دین معلوم ہو جائے گا. نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا راستہ تلاش کیجئے کون آپ کو غدیر سے وابستہ رکھے گا. آج جناب سیدہ کا معاملہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. بنت نبی کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد اپنی جان کا نذرانہ اسی لیے دیا تھا کہ آؤ علی ابن ابی طالب کو پہچانو، اس لیے کہ اگر تم نے علی کو نہ پہچانا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی امیر المومنین کو پہچانوانے کے لیے کہ علی ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم حق تک پہنچ سکتے ہو، علی ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم نجات پا سکتے ہو، علی ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے تمہیں کامیابی مل سکتی ہے. مقصد یہ تھا کہ اہل کے ہوتے ہوئے اگر نا اہل کے دروازے پر جاؤ گے تو تمہیں ناکامی کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوگا. تو اگر بنت نبی نے پیغام دیا ہے کہ اہل کو پہچانو، تو آج بھی ہمارا فریضہ ہے کہ غیبت میں ہم اہل کو پہچانے کون ہمیں غدیر تک لے جائے گا. یہ چند اردو کی کتابیں پڑھ لینے والا ہمیں ولایت بتائے گا، یا جس نے 40-50 سال قال الصادق قال الباقر کہا ہے اور اپنے کو گناہوں سے بچایا ہے وہ بتائے گا کہ غدیری شریعت کیا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے آج ہمارے یہاں. آج ہم بنت نبی کی بات کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. آج یقیناً ایسے افراد ہمارے لیے عبرت ہیں، لیکن یہ عبرت اس لیے بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان بھی دشمن وہی سازشیں کر رہا ہو جو دوسری جگہوں پر کی ہے. میں نے ابتدا میں اسی لیے کہا تھا کہ ان چہروں پر نقابیں ڈالی گئی ہیں. تو جب چہروں پر نقابیں ڈالی گئی ہیں تو جو عالم اسلام میں نقابیں ڈال کر غلط لوگوں کو لا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نقابیں ڈال کر غلط لوگوں کو نہیں لا سکتا ہے؟ یقیناً لا سکتا ہے. اتنا تو آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے. غدیر تک آنے کے لیے یا جنت البقیع کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اتنا شور ہو، اتنی ہمارے اندر صلاحیت ہو. ختم کرتے ہوئے جنت البقیع میں نے تذکرہ کیا کہ کتنی قبریں ہیں. ایک روایت کے مطابق تقریباً 10,000 اصحاب کی قبریں ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسن کی قبر ہے جو آپ سامنے منظر دیکھیں. ظاہراً زیادہ تر مشہور یہ کہ 4 قبریں جو ایک ساتھ ہیں 4 اماموں کی قبریں. اس میں امام حسن ہیں، امام سجاد ہیں، امام باقر ہیں اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام. یہ 4 اماموں کی قبریں مسلم ہیں. ایک بات ہے، میں بات میں عرض کروں گا کہ 4 اماموں کے علاوہ پیغمبر کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے، مسلمات میں سے. جناب عقیل امیر المومنین کے بھائی، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر، ان کی بھی قبر، جناب زینب کے شوہر، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے. جناب ام البنین یعنی جناب عباس کی مادر گرامی، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے. جناب صفیہ بنت عبد المطلب، یہ بھی جناب عبد المطلب کی بیٹی، ان کی قبر. جناب عاتقہ بنت عبد المطلب یعنی پیغمبر کی پھوپھیاں، ان لوگوں کی قبریں بھی جنت البقیع میں. جناب حلیمہ سعدیہ، جناب ابراہیم ابن رسول اللہ، پیغمبر کے جو اپنے بیٹے تھے، کمسنی میں انتقال ہوا ہے، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. اسی طریقے سے جناب عثمان ابن مظعون یعنی ایک پیغمبر کے جلیل القدر صحابی تھے، اور مشہور یہی ہے کہ سب سے پہلے جنت البقیع میں جو قبر بنی ہے وہ انہی عثمان ابن مظعون کی قبر ہے. ان سب سے پہلے دفن ہوئے، اس کے بعد دوسرے افراد اس جگہ پر دفن ہونا شروع ہوئے. اور بہرحال یہ بھی ہے کہ اس وقت
عالم اسلام کے جو خلیفہ ثالث ہیں ان کی قبر بھی اب جنت البقیع میں شمار ہوتی، ورنہ اس وقت جب دفن ہوا ہے تو جنت البقیع کے باہر ایک اور قبرستان تھا، جو آپ تاریخ دیکھیے، بہرحال یہاں اگلا طنز کا نہیں ہے، کہ یہودیوں کا قبرستان تھا، اس میں دفن کیا گیا تھا، اور بعد میں ایک دیوار جو دونوں قبرستانوں کے درمیان تھی اسے گرا کر اس حصے کو جنت البقیع میں شامل کیا گیا۔ تو یہ بھی شخصیتیں جنت البقیع میں ہیں۔ جناب اسماعیل بن امام صادق چھٹے امام کے بیٹے ہیں، جناب ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مسعود، یہ ازواج پیغمبر میں بھی متعدد ازواج کی قبریں ہیں۔ مثلا زینب بنت خزیمہ، یہ پیغمبر کی بیوی یعنی ام المومنین۔ آج بعض لوگ ام المومنین کے دہائی دیتے ہیں، بھئی ام المومنین کا بھی یہ تو احترام ہے۔ زینب بنت خزیمہ ہے، ریحانہ بنت زید، ماریہ قبطیہ، زینب بنت جہش، ام حبیبہ، حفصہ بنت عمر، سودا بنت زماح، صفیہ بنت حی، جویرہ بنت حارث، ام سلمہ، یعنی یہ ازواج پیغمبر بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ جناب رقیہ یعنی پیغمبر کی جو بیٹیاں کہی جاتی ہیں، یعنی جنہیں پیغمبر نے پالا تھا، وہ 3 بیٹیاں، وہ تینوں بیٹیاں بھی جو پیغمبر کی پالی ہوئی تھیں، پرورش کی ہوئی تھیں، وہ تینوں بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آج معاملہ خالی ہمارا اماموں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ خالی شیعوں کے اماموں کا نہیں ہے، یہاں معاملہ عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیتوں کا۔ اور اس میں ایک بات اور عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں، ایک ابھی آصف صاحب نے بیان بھی کیا کہ مشہور ہے جناب سیدہ کے لیے، البتہ ایک جملہ نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے ہمارے عقائد تاریخ سے طے نہیں ہوتے، تاریخ ہمارے عقائد کے لیے سہارا تو بن سکتی ہے لیکن ہمارا عقیدہ تاریخ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مثلا اگر خلافت بلا فصل کی بات آتی ہے، ایک اہم بحث ہمارے ہیں بہت زیادہ بڑے زور و شور سے ہوتی ہے غدیر کی۔ غدیر کا معاملہ تاریخی معاملہ ہے، آیا غدیر کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، پیغمبر نے کیا فرمایا اور کیا کہا، یہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی ہم نے تاریخ کے ذریعے سے ولایت کو نہیں مانا ہے۔ تاریخ کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ مسلم ہے، غدیر کے ذریعے سے امیر المومنین کی خلافت ثابت ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن بالفرض اگر غدیر ثابت نہ ہو تب بھی امیر المومنین کی ولایت و خلافت پہ کوئی آنچ نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا عقیدہ تاریخ سے نہیں بنایا ہے۔ اصل بحث تو یہ ہے کہ امام علی کو خلیفہ کون بنا سکتا ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بناتا ہے، جب اللہ بناتا ہے تو چاہے غدیر ثابت ہو یا نہ ثابت ہو علی کی خلافت اپنی جگہ ثابت ہے۔ تو یہ ایک بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک نوجوانوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی جو تاریخی باتیں مشہور ہیں، اگر کوئی مشہور کے خلاف کوئی بات سن لے تو فوراً کہتے ہیں دیکھیے عقیدے کے خلاف بات کہہ دی۔ تو یہ بھی یقین رکھیے عقیدہ اور ہے، تاریخ اور ہے، ہسٹری سے ہمارے عقائد نہیں ہوتے ہیں، ہاں ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ ہے جناب سیدہ کی قبر کا۔ آج اگر بات یہ ہو کہ جناب سیدہ کی قبر جنت البقیع میں ثابت نہیں ہے تو بہت سے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، گویا آپ نے عصمت کا انکار کر دیا۔ ابھی یہ بہترین بات انہوں نے کہی تھی، یقین رکھیے ابھی تک، بلکہ یہ کہوں ظہور تک، کوئی بھی یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ دنیا کا ہر کم از کم مسلمان تاریخ سے سوال کرے کہ نبی کی بیٹی نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے رات کے سناٹے میں دفن کیا جائے۔ یہ راز یہ ہے کہ علی نے تنہائی میں دفن کیوں کیا تھا، اور مشہور اصحاب کو علی نے کیوں اجازت نہیں دی تھی فاطمہ زہرا کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ یہ راز ہے کہ لوگ سوال کریں کہ فاطمہ کیوں ناراض گئی ہیں لوگوں سے۔ اصل راز یہ تھا کہ خلافت کا معاملہ تھا، جناب سیدہ کی ناراضگی معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ امیر المومنین نے نشان قبر معین نہیں کیا ہے، آج تک معین نہیں معلوم ہے کہاں پر جناب سیدہ کی قبر۔ یہ خود ایک المیہ ہے، یہ خود ایک مصیبت ہے۔ آج ہر آدمی کو اپنی ماں کی قبر کا پتہ ہے کہ جو کائنات کی ماں ہے اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مظلومیت کی علامت ہے۔ اتنا ستائی گئی تھی کہ وصیت کر کے گئی ہے کہ علی میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں اٹھانا۔ لہذا یہ بھی ایک تاریخ کا عالمیہ ہے کہ آج نہیں معلوم ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سے ہمارے ہاں دلیلیں ہیں کہ باقاعدہ وجہ یہ تھی۔ دیکھیے مولائے کائنات کی قبر بھی پوشیدہ رہی ہے، لیکن امیر المومنین کی قبر کی پوشیدگی میں اور جناب سیدہ کی قبر کے پوشیدہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
امام علی کی قبر کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا، اس وقت خوارج سے خطرہ تھا کہ قبر کی توہین نہ کریں، لہذا جب وہ خطرہ چھٹ گیا ہے تب اہل بیت نے امیر المومنین کی قبر کو آشکار کیا ہے۔ لیکن جناب سیدہ کی قبر کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کچھ لوگوں سے خالی خطرہ ہے کہ قبر کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ قبر کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ ہر آنے والا سوال کرے کیوں نبی کی بیٹی وصیت کر کے گئی ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے معاملات کن لوگوں سے کس بنیاد پر تھے، کون کون لوگ تھے، یہ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ یعنی ہمیں اپنی نجات کی فکر کرنا ہے، اگر نجات کی فکر ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نجات کا راستہ کیا ہے۔ اگر واقعاً ہم اہل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو آج ہمارا عقلی شریف فریضہ ہے کہ ہم تاریخ سے پوچھیں کہ فاطمہ زہرا نے کون سا راستہ اپنایا تھا۔ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کس مسلک پہ تھے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا گھرانہ کون سا گھرانہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نجات کس راستے پر ہے، اور نجات کے لیے جو ذات گرامی ہے وہ بنت نبی ہے۔ فاطمہ زہرا کا معاملہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ ثابت نہیں ہے، آپ اس سے یہ نہ سوچئے کہ بھئی ہو سکتا ہے جنت البقیع میں ہو، احتمال قوی ہے، شہرت یہ ہے، لیکن جنت البقیع میں بھی کہاں پر ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ مثلا ایک قبر آپ 4 قبروں کے سراہانے دیکھتے ہیں جو مشہور ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب سیدہ کی، جبکہ اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، یعنی مولا کائنات کی مادر گرامی ان کی قبر ہے۔ اور اس کو بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ناموں کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی ہوئی، مثلا وہ بھی فاطمہ نام تھا ان کا بھی، اور صدیقہ طاہرہ کا بھی نام بھی فاطمہ ہے۔ اور ایک قابل غور پہلو عرض کر رہا ہوں، بہرحال بات طولانی ہو رہی، یہ جو جنت البقیع کے بارے میں شہرت ہے، آپ تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ہمارے ہاں شیعہ علماء نے معین نہیں کیا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں مشہور ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہے، ان کے ہاں شہرت ہے۔ اس کی ایک وجہ ہمارے ایک عالم نے لکھی ہے، وجہ یہ ہے کہ جو شروع سے ایک شیعوں کا اس بات کے اوپر زور تھا کہ جناب سیدہ کی قبر کی پوشیدگی بھی ایک راز ہے، آج امت مسلمہ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ راز نہ رہنے پائے، یعنی یہ بھی ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے شہرت دی جاتی ہے تاکہ یہ راز ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ یقین رکھیے اگر راز ہے، اس کے لیے ایک واقعہ بھی خلاصتاً عرض کر دوں، اس وقت مشہور واقعہ ہے، آیت اللہ مرشی کا بہت سے افراد نے سنا ہوگا، پہلے نجف میں تھے پھر قم میں آ کر رہے، ان کے دادا کا واقعہ ہے ظاہراً شہاب الدین مرشی۔ انہوں نے ایک عمل کیا تھا کہ میں اپنی مادر گرامی کی قبر کا پتہ لگاؤں گا، شہرت ہے نہیں معلوم کہاں تک، بہرحال خود ان کی زبانی بھی نقل ہوا ہے، انہوں نے عمل کیا تھا کہ میں اپنی مادر گرامی کی قبر کا پتہ لگاؤں گا۔ جب 40واں دن ہوا ہے تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا مولا کائنات کو، فرمایا تھا کہ یہ راز ہے، اسے راز رہنے دو، یہ راز، اس راز سے اس وقت پردہ اٹھے گا جب جو پردہ غیب میں ہمارا جانشین موجود ہے جب وہ آئے گا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی مادر گرامی کی قبر کو پر جانا چاہتے ہو تو قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر پر جاؤ۔ یہ ایک شہرت اس سے خود ثابت ہے کہ اس واضح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے احتمالات ہیں روایات میں، صرف وہ احتمالات بیان کر کے ختم کرو۔ ایک زیادہ تر احتمال ہے کہ اپنے گھر میں دفن ہے، یعنی خود اپنے گھر میں جہاں پر شہادت ہوئی ہے وہیں پر دفن کیا ہے، اور چونکہ حالات مدینے کے بہت خراب تھے، یہاں تک روایات میں ہے کہ امیر المومنین نے گھر میں دفن کیا ہے، اس کے بعد بھی ایک تشییع جنازہ کی گویا ایک مختلف قبروں پر حتیٰ تشییع جنازہ بھی کی ہے، قبر بنانے کے بعد کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ قبر کہاں ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ 40 نشان قبر مولا کائنات نے بنائے تھے، 40 نشان قبر امیر المومنین نے جناب سید بنائے ہیں دفن کے فوراً بعد۔ روایت گھر کے سلسلے میں ہمارے ایک روایت بھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے قبرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فی بیتہا، جناب سیدہ اپنے گھر میں دفن ہوئی ہیں، الذی ادخلہ عمر بن عبدالعزیز فی المسجد، یعنی گھر میں تھیں، بعد میں اسے مسجد میں عمر بن عبدالعزیز نے شامل کیا تھا۔ تاریخ مدینہ کا جملہ ہے امام سے، یا دوسری جگہ پر دفنت فی بیتہا، یہ بھی امام نے فرمایا، یا اسی طریقے سے اور دیگر روایت، لیکن شیخ صدوق کے جملات قابل غور ہیں۔ بس آخر میں یہ اختلفت الروایات فی موضع قبر فاطمہ، یعنی صدیقہ طاہرہ کی قبر کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ فمنہم من روا انہا دفنت فی البقیع، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بقیع میں دفن ہوئی ہیں، ومنہم من روا انہا دفنت بین القبر والمنبر، ایک روایت بھی مشہور ہے قبر اور منبر کے درمیان،
یعنی مسجد نبوی میں جو ممبر پیغمبر تھا اس کے درمیان قبر، اور پیغمبر کی قبر اور ممبر کے درمیان دفن ہوئی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے کہ وان النبی انما قال، پیغمبر نے فرمایا ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ مشہور روایت ہے، اس کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ وہ جناب سیدہ کی قبر کی جگہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لأن قبرها بین القبر والمنبر، قبر اور ممبر کے درمیان، ومنہم یعنی ایک تیسرا چوتھا نظریہ، ومنہم من روا انہا دفنت فی بیتہا، اپنے گھر میں دفن ہوئی ہیں۔ فلما زادت بنو امیہ فی المسجد صارت فی المسجد، جب گھر کو تباہ کیا ہے تو وہ حصہ مسجد میں شامل ہو گیا، یعنی مسجد میں آیا ہے لیکن بعد میں، اصل گھر میں کیونکہ بعد میں بھی توسیع ہوئی ہے اور وہ جگہیں گھٹی بڑھی ہیں، اس میں بھی مختلف جگہیں ہیں۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کی قبر کا آج بھی نشان معلوم نہیں ہے، اور آج کا دن گزر گیا۔ جناب سیدہ مشن یہ تھا کہ دنیا کیسے نجات پائے گی۔ باپ کی زحمتیں نگاہوں میں تھیں، دیکھا تھا کہ باپ نے کن زحمتوں تک سے دنیا کے سامنے پیغام حق پہنچایا ہے، لہذا بیٹی چاہتی تھی کہ اس پیغام حق کو بچا لے۔ لوگ کیسے نجات پائیں گے، امت کی نجات کی فکر کی، اور اس کے لیے بابا کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اگر قربانیوں کو میدان میں قدم رکھنا پڑا تو بیٹی نے ہر قربانی دے دی، لیکن اپنے بابا کی زحمتوں پر پانی نہیں پھرنے دیا۔ اور یقین رکھیے کہ یہ وفات پیغمبر کے بعد دو شخصیتوں کا سب سے پہلے ہمارے اوپر احسان ہے کہ آج ہم حق سے آشنا ہیں۔ پہلی ذات گرامی صدیقہ طاہرہ ہیں، اور دوسری ذات گرامی امیر المومنین ہے۔ اور یہ جناب سیدہ کا معاملہ یقیناً مولائے متقیان کا بہت بڑا امتحان تھا۔ جناب سیدہ کی شہادت، جناب سیدہ کے معاملات حتیٰ جنت البقیع تک کا معاملہ بہرحال ایک قابل مذمت عمل ہے جو آل سعود کے ہاتھوں وجود میں آیا۔ ہم دعا کرتے رہیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے اس جنت البقیع کی تباہی کے منظر کو اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ منظر دکھائے کہ ہم لوگ وہاں پر روزوں کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ اور ختم کرتے ہوئے جملہ عرض کروں گا کہ ہرگز ہم نجس ہاتھوں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ روزے بنائیں، بلکہ صرف اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اجازت دیں۔ روزے بنانے کے لیے عاشقان رسول موجود ہیں، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے موجود ہیں، فاطمہ زہرا کے ماننے والے آج موجود ہیں، ان کے اندر اتنا دم ہے کہ آج وہاں پر روزہ اسی عظمت کے ساتھ تعمیر کر سکتے ہیں، بس معاملہ اجازت کا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک نجس ہاتھوں میں اس جگہ کا اقتدار ہے۔ اب ظاہر تو اس لیے میں نے نجس کہا کہ جو حرمت رسول کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ قرآن نے یہی تو کہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ برعکس معاملہ کیا ہوگا، جو شاعر اللہ کی توہین کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر ایمان ہوتا تو یہ جسارتیں نہ ہوتی کہ روضہ رسول کے بالکل بغل میں آج آپ چلے جائیے وہ ویرانی کا عالم ہے۔ یعنی آج کوئی بھی انسان اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے وہ ویرانی نہیں دیکھتا ہوگا جو آج جنت البقیع میں ایک چاہنے والا جا کر ویرانی کو اپنے نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور عزیزو انصاف سے بتائیے، معمولی سے محبت کے بعد جب ہم اور آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، تو جو وارث پردہ غیب میں موجود ہے جب وہ جنت البقیع کی تباہی کے منظر کو دیکھتا ہے تو دل کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور عزیزو یہاں پر ایک جملہ عرض کروں کہ مولا کائنات کے امتحانات آج ایک غیرت دار نوجوان کے لیے واقعات قابل برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا، یا علی، کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا علی سے سوال تھا کہ یا علی، ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا علی نے جو جملہ کہا ہے، آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخ نگاہوں میں رکھیے اور مولا کائنات کے اس جملے کو سوچیے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا کسی بھی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ
کہ اس کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھایا جائے، وہ اپنی نگاہوں سے منظر دیکھ رہا ہو۔ آپ سوچیے آج ایک نوجوان وقت پڑ جائے تو اپنا گلا کٹا دے گا، لیکن کسی نوجوان کے سامنے اگر ناموس کی بات آ جائے کیا برداشت کر لے گا؟ کسی نوجوان کے سامنے اگر ناموس کا معاملہ آئے تو کیا تحمل کر لے گا؟ ایک غیرت دار کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ جب ایک عام غیرت دار کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے تو علی جیسا غیرت دار ہے۔ کیا کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ علی جیسا غیرت دار گھر میں موجود ہے اور شکم میں جناب محسن شہید ہو گئے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا علی جیسا غیرت دار موجود ہے اور نبی کی عظیم الشان بیٹی کے پہلو توڑ دیا گیا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ علی جیسا غیرت دار موجود ہے اور فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی؟ کیا کبھی آپ نے تصور کیا کہ علی جیسا غیرت دار موجود تھا اور فاطمہ زہرا کے پہلو کو توڑ دیا گیا؟ کیا مولائے کائنات میں معاذ اللہ قوت و طاقت نہیں تھی یا امیر المومنین کو معرفت نہیں تھی؟ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کے بازوؤں میں طاقت بھی تھی، علی کے بازوؤں میں قوت بھی تھی، پھر علی کیوں خاموش رہے؟ یہی تو امتحان علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔ اس وقت ایک جملہ بھی کہا تھا، دنیا یہ نہ سوچے کہ علی مجبور ہے اس لیے خاموش ہے، دنیا یہ نہ سوچے کہ علی کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے اس لیے علی خاموش ہیں، دنیا یہ نہ سوچے کہ اب علی کے بازوؤں میں قوت نہیں رہ گئی اس لیے علی تلوار نہیں اٹھا رہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ علی نے کہا کہ آج بھی وہی بازوؤں میں طاقت موجود ہے، لیکن علی کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو علی دین کو بچا لے یا فاطمہ کو بچا لے، یا علی توحید کو بچا لے یا فاطمہ کی حفاظت کر لے۔ علی نے کہا کہ میں فاطمہ کی قربانی کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ میں صدیقہ طاہرہ کی شہادت کو برداشت کر لوں گا لیکن دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ لوں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ غدیر میں اللہ نے اسی دین کی حفاظت کی ذمہ داری علی کو دی ہے، اور پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی علی کو اس دین کی حفاظت کا فریضہ اس طریقے سے ادا کرنا پڑا ہے کہ اپنی نگاہوں سے فاطمہ کی شہادت کو دیکھا ہے۔ لیکن عزیزو، جس وقت امیر المومنین کے سامنے سارے واقعات ہوئے، مولا کائنات نے صبر کیا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا فَصَبَرْتُ فِي الْعَيْنِ قَضَا وَفِي الْحَلْقِ شَجَا۔ یہ نہ سوچ لینا کہ علی کے لیے صبر آسان تھا۔ میں نے صبر تو ایسے کیا ہے کہ گویا آنکھ میں تنکا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آنکھ میں معمولی سے تنکا پڑ جائے تو انسان کو ایک سیکنڈ بھی قرار نہیں آتا ہے، اور اگر کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو، یہ امیر المومنین کی تعبیر ہے، گویا یہ نہ سوچ لینا کہ علی آسانی سے گزرے ہیں۔ علی کی کیفیت کیا ہے، علی کی عالم کیا ہے؟ گویا گلے میں ہڈی پھنسی ہے اور آنکھوں میں تنکا ہے۔ لیکن عزیزو، قابل غور جملہ ہے، امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی، علی اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے رہے۔ آپ سوچئے کہ جس وقت مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تھے اور بنت نبی کے چہرے مبارک پہ نگاہ جاتی تھی، آپ یہ روایت سنتے ہیں کہ جب تک زندہ رہی ہیں بستر بیماری پر رہی ہیں۔ جب مولا علی بستر بیماری پر دیکھتے ہوں گے تو عالم کیا ہوتا ہوگا؟ جب عصا کے سہارے اٹھتی تھیں تو عالم کیا ہوتا تھا؟ آپ ایک روایت سن کے گزر جاتے ہیں کہ 2-2.5 مہینے میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ علی نے اس منظر کو نگاہوں سے دیکھا ہے؟ اور بات آئی تو ایک جملہ عرض کر دوں، پیغمبر کے لیے مشہور ہے۔ پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کو ایک حبشی غلام نے شہید کیا تھا۔ جناب حمزہ کے سینے مبارک پر نیزہ مارا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے ایک شخص کو واسطہ بنایا کہ رسول رحمت اللہ عالمین ہیں، ان سے سوال کرو کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ میں حق کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حمزہ کا قاتل ہے، پیغمبر رحمت اللہ عالمین تھے۔ جب ایک شخص واسطہ بن کر پیغمبر کے پاس آیا تو نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس شخص سے اتنا کہہ دینا کہ دوبارہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ کسی نے سوال کیا لے اللہ کے رسول یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر کے بارے میں یقین رکھے رحمت للعالمین ہے، لیکن ایک جملہ کہا تھا کہ چونکہ میرے چچا کا قاتل ہے، جب وہ میری نگاہوں کے سامنے آئے گا تو مجھے اپنا چچا یاد آئے گا، جب بھی میں اسے دیکھوں گا تو یہی تو منظر آئے گا، اسی نے میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ رحمت للعالمین ہے، یہ جملہ ہے کہ فرمایا کہ اس سے کہہ دو میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔
علی نے اپنے چچا کے قاتل کو ایک لمحہ دیکھنا گوارا نہ کیا، شاید یہ پیغام دینا ہو میں تو رحمت للعالمین ہوں، آؤ علی کے امتحان کو دیکھو۔ علی کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ علی جب فاطمہ زہرا کے بعد چہروں کو دیکھتے ہوں گے تو کیا علی کے دل میں یہ خیال نہ آتا ہوگا ہاں یہی تو وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ کو قتل کیا ہے، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے محسن کو شہید کیا ہے، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے۔ عزیز و مولا علی کا ایک امتحان ہے۔ علی ابن ابی طالب آگے بڑھے ہیں، حتیٰ شہادت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے شہادت کے بعد بھی تلوار نہیں اٹھائی ہے، اور جس وقت دفن کی منزل آئی ہے وصیت تھی، حتیٰ صحیح بخاری تک میں بعض نام موجود ہیں، آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے کون کون لوگ تھے جنہیں باقاعدہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ جناب سیدہ نے منع کیا تھا کہ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، یعنی نہیں راضی تھی۔ لا تعلم حدا، یہ کہا تھا کسی کو خبر نہ ہو، خاموشی سے دفن کیا جائے، حتیٰ مولا کائنات نے خاموشی سے دفن کیا۔ اس وقت تک امیر المومنین نے ایک لفظ نہیں کہا، خاموش رہے، کیونکہ دین کو بچانا تھا۔ جنت البقیع تباہ ہوئی۔ اب یہاں پر ایک جملہ سنیے، امام علی کی تاریخ نگاہوں میں رکھی، وفات پیغمبر کے بعد سے دروازہ گرا، خاموش رہے، پہلو ٹوٹا، علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب محسن شہید ہوئے، مولا علی کے ہاتھوں میں تلوار نہیں آئی، جناب سیدہ شہید ہو گئیں، امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک روایت ہے کہ جس رات بنت نبی دفن ہوئی ہیں جناب سلمان یا جناب قمبر سے بیت الشرف سے واپس جا رہے ہیں امیر المومنین کے گھر سے، ادھر سے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے، صبح کا وقت ہے، سوال کیا کیا فاطمہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو گئے؟ علی کے چاہنے والے تھے، چند افراد شریک ہوئے تھے، کہا کہ وہ تو رات میں دفن ہو گئیں۔ کیوں رات میں دفن ہو گئیں؟ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، یعنی یہاں تک جملہ ہے کہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، جیسے سنا فاطمہ نے وصیت کی تو رات میں دفن ہو گئیں۔ عزیزوں نگاہوں میں رکھے کہ علی جیسا صابر کائنات میں قابل تصور نہیں ہے۔ آپ شہادت سے پہلے کی تاریخ، دروازہ گرا ہے، پہلو ٹوٹا ہے، پسلیاں ٹوٹیں، جناب محسن شہید ہوئے، جناب سیدہ شہید ہوئیں، علی ان سارے امتحانات سے گزرے، امیر المومنین خاموش ہیں، چونکہ یہ بھی جملہ تھا کہ پیغمبر کی وصیت یہ تھی علی میرے بعد امتحانات دینا ہوں گے، صبر کرنا، دین کو بچانا ہے، توحید کو بچانا ہے۔ لیکن جیسے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رات میں دفن کر دی گئی، وصیت کی تھی، اب ظاہر سی بات یہ وصیت لوگوں کو معلوم ہو تو سوال ہوگا کیوں وصیت کی تھی، کیوں جنازے میں شریک نہیں کیا تھا؟ اب لوگوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جملہ کہا کہ اگر علی نے جنازے کو خاموشی سے دفن کر دیا ہے تو ہم قبر کو کھود کر جنازے پر نماز پڑھیں گے۔ عزیزو یہ جملہ تاریخ میں ہے کہ میں بہرحال مختلف نشان قبر بنائے تھے، یہ جملہ کہا ہے کہ ہم قبر کو کھود کر فاطمہ زہرا کے جنازے پر نماز پڑھ کے دفن کریں گے۔ علی نے اب تک تلوار نہیں اٹھائی تھی، آپ سوچئے شہادت تک علی کے ہاتھوں میں تلوار نہیں آئی۔ جیسے کسی شخص نے جا کر کہا یا علی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر کھود کر جنازے پر نماز پڑھیں گے، اب امیر المومنین کو جلال آ گیا۔ اب تک تو علی خاموش تھے، اب تک علی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، جیسے ہی یہ جملہ کانوں میں آیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کھود کے ہم جنازے پر نماز پڑھیں گے، علی ابن ابی طالب نے تلوار کو اٹھایا، بیت الشرف سے برآمد ہوئے، ایک جملہ کہا ہے کہ یہ نہ سوچ لینا علی مجبور ہے، علی کے سامنے وصیت پیغمبر ہے، اللہ نے جو ذمہ داری ادا کی ہے وہ علی کے سامنے ہے، لیکن اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ تم نے یہ جسارت کی کہ قبر کو کھودا، اب علی کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی اور مدینے میں خون کی ندیاں بہیں گی، اگر تم نے یہاں تک جسارت کی، عزیز و شہادت تک تو علی نہ بولے، لیکن جب قبر کی بات آئی تو علی جیسا صابر بھی تلوار ہاتھوں میں تھی۔ ذرا سوچو جو علی کے وارث پردے غیب میں ہے، جب اس کے سامنے جنت البقیع تباہ ہوئی، جب اس کے سامنے قبروں کو توڑا گیا، ہائے وہ پردے غیب میں رہنے والا امام کیسے
کیسے تڑپ رہا ہوگا آج کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں باپ کی قبر کو کھود دیا جائے، بیٹا تڑپ جائے گا۔ ہائے امام زمانہ کے لیے کیا وہ مصیبت کم تھی کہ نگاہوں کے سامنے سارے مناظر۔ آج جنت البقیع کی تباہی بھی جب بھی وہ امام جاتا ہوگا تڑپ جاتا ہوگا، اے پروردگار کب تو اجازت دے گا کہ میں ظاہر ہو کر بنت نبی کے قاتلوں سے بدلہ لوں؟ اے پروردگار کب تو اجازت دے گا کہ دنیا میں عدل و امان کا پرچم رہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا حقیقی دعا یہی ہے کہ جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں ہمارا یہ آخری پروگرام ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم لوگ جمع ہوں تو جنت البقیع کی تعمیر کا جشن منا رہے ہیں۔ خدایا جس طریقے سے ہم لوگوں نے تباہ قبروں کو دیکھا ہے، معبود وہ دن نصیب فرما کہ ہم لوگ انہی آنکھوں سے اس قبروں کے اوپر بارگاہ کو بھی جو اس کی عظمت کا حق ہے اس عظمت کے ساتھ دیکھ سکیں۔ پالنے والے ہم چاہنے والوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کے سے جنت البقیع کے روضے کی تعمیر کر سکیں۔ پالنے والے جن ہاتھوں نے اس جنت البقیع کو تباہ کیا ہے ان ہاتھوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ پالنے والے ان ہاتھوں کے پیچھے جو عناصر ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ معبود دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرا دے۔ معبود دنیا سے ہر طرح کے ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو عقل و شعور کی نعمت عطا فرما۔ معبود ہم سب کو ہر طرح کی جہالت، ہر طرح کی غربت سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، جناب سیدہ کا واسطہ ہے، ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہماری ماں و بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر طرح کے اختلافات سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، جتنی بھی تحریکیں شیعت کے خلاف، حق کے خلاف، دین کے خلاف، عزائے حسین کے خلاف، آل محمد کے خلاف جتنی بھی تحریکیں سر اٹھا رہے، معبود اہل بیت کا واسطہ ان تمام تحریکوں کو ناکام فرما۔ معبود پرچم شرک، پرچم کفر، پرچم نفاق کو سرنگوں فرما۔ خدایا پرچم توحید کو سر بلند فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔